ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج واقعہ معراج قرآن پاک سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہمارا مقصود ہے کہ معراج ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عروج عطا فرمایا۔ ایک عروج ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، لیکن بلندی میں، عروج میں وہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا۔ معراج عروج سے بھی اگلا درجہ ہے اور اختتام ہے بشریت کے عروج کا۔ جہاں بشریت کا عروج، بلندی، اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کو معراج بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب دیا ہے عروج کا، وہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ انسانی عقل، انسانی دماغ دھنگ رہ جاتا ہے کہ معراج ہوا کیسے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے زمین سے اٹھایا ہمارے آقا کو اور پھر عالم بالا، عالم رویا میں لے گئے اور ایسی ایسی چیزوں کی زیارت کرائی، سیاحت کرائی جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ خواب کے علاوہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کا آخری بنایا اور نبیوں میں افضل بنایا۔ اب زمین پر رہنے والے وہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے تھے۔ ملکوت، ملائکہ جو آتے تھے وہ زیارت کرتے تھے، جن کی ڈیوٹی زمین پر لگتی تھی، لیکن عرش مالا کے فرشتوں نے، جنت کے فرشتوں نے اور دیگر آسمانوں کے خدام فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا اللہ، جبرائیل و میکائیل اور دیگر فرشتے تو زیارت کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرش پہ زیارت کر رہے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے حضور کو آسمانوں پہ بلایا، اپنا مہمان بنایا، لیکن اس کے لیے کائنات کے نظام کو روک دیا۔ جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو ایک دم روٹ لگ جاتا ہے، ایک دم ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے عظیم پیغمبر، اللہ کے بعد جو سب سے کائنات میں مقام اور منصب رکھنے والی ذات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے آپ کو جب آسمانوں پہ بلایا تو روٹ لگا دیا کہ آسمان تھم جائے، زمین تھم جائے، چاند تھم جائے، سورج تھم جائے، یہاں تک کہ رات بھی تھم جائے۔ اللہ نے کائنات کی سارے نظام ہی کا روٹ لگا دیا۔ اب پتہ چلا کہ کون آ رہا ہے۔ وہ آ رہا ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ اللہ نے کہا، تم یقین نہیں کرتے کہ وہ معراج میں گئے، فلاسفر یقین نہیں کرتے، کفار یقین نہیں کرتے، کم ایمان والے یقین نہیں کرتے کہ سرکار نے ان آنکھوں کے ساتھ کیسے اللہ کو دیکھا، کیسے جنت جہنم کو دیکھا، کیسے ان آنکھوں کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی زیارت کی۔ اللہ کہتا ہے، میرے پیغمبر نے کب خود کہا کہ میں گیا، کب خود کہا کہ میں گیا، میں نے ایسا کیا، بلکہ میں رب کہہ رہا ہوں، سبحان الذی۔ اللہ نے لفظ سبحان سے واقع معراج کا آغاز کیا، چونکہ واقع معراج کی دو قسمیں ہیں، ایک
بیت اللہ سے بیت المقدس تک اسے اسراء بولتے ہیں، اور ایک بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اور عرش مالا تک پہنچنا اسے معراج بولتے ہیں۔ آج میں واقعہ اسراء آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جانے کہ واقعے کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آرام فرما تھے، آپ کعبۃ اللہ میں سوئے ہوئے تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، اور آپ کے گھر میں مہمان بنے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ کے مطاف کے قریب یہ گھر تھا، آپ آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور آپ داخل ہوتے ہیں گھر میں، دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کھڑکی کو نہیں کھولا، بلکہ چھت کو شق کیا اور وہاں سے اندر داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر یہ ایک دم آواز نہیں لگائی کہ کہیں آپ ایک دم آواز سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھیں گے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ کو تکلیف ہوئی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دروازے کو دستک نہیں دی، آپ پریشان ہوں گے، نیند آپ کی خراب ہوگی، آپ پریشان ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آ کر پاس کھڑے ہو کر بھی آواز نہیں لگائی کہ سوئے ہوئے کو ایسے اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب کسی بڑے آدمی کو، اللہ والوں کو، اکابر کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو اٹھانا ہو تو طریقہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، ملائکہ کا سردار اپنی جبین کو یعنی اپنے پر کو سرکار دو عالم کے پیروں سے مس کر رہا ہے۔ فرشتے کی جبین ہے پر، ہماری جبین ہے یہ ماتھا، اسے جبین بولتے ہیں۔ فرشتوں کا جبین پر ہے۔ فرشتہ جبرائیل نوریوں کا سردار، نورانیوں کا سردار، نبی نور ہیں، نبی کے سارے اعمال نور ہیں۔ نبی کو نور نہیں کہنا، نبی کے تو سارے اعمال ہی نور ہیں۔ نور فرشتہ ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل ہیں۔ نورانیوں کا سردار تو ہمارے نبی کے گھر کا خادم ہے، لینے آ رہا ہے۔ اللہ نے پروٹوکول دیا۔ آج جب کسی کو بلایا، کوئی باہر سے آئے یا کسی کو بلایا جائے تو بڑے آدمی کے لیے اپنا بڑا کوئی بھیجا جاتا ہے، اپنا بڑا عہدیدار جو منصب میں، اسٹیٹ میں بڑا ہوتا ہے کسی کا۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول سے لانا ہے، تو پروٹوکول آفیسر بنایا فرشتوں کے سردار کو، جو فرشتوں کا سردار ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں فرشتوں میں۔ اور وہ آ کر ہمارے نبی کو فرمایا، آپ چلیے، آپ کو لے کے جانا ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ یہاں سے اٹھے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے، اور وہاں حتیم میں، جو پرنالے کے نیچے جگہ ہے بیت اللہ کی، وہاں جا کے لیٹ گئے، پھر سو گئے۔ اور وہاں جنت سے تشت لایا گیا اور آپ کا سینہ شق کیا گیا، دھویا گیا، آپ کو جنت کی چیزوں سے دل کو دھو کر پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا۔ اب یہ واقعہ جب اللہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ واقعہ سن کے کچھ لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن وہ سوچ لیں کہ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں گیا، بلکہ میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں لے کے گیا۔ لفظ سبحان 15واں پارہ، سبحان الذی اسرا، چونکہ اللہ نے وہاں پر اسرا، یہ جو مکے سے بیت المقدس کا سفر ہے، اسے اسرا بولتے ہیں۔ اللہ نے ہر معراج کی رات سرکار دو عالم سے پوچھا
کہ آپ کو میں کس نام سے پکاروں؟ باقی تو بہت نام ہے ہمارے نبی کے جو اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اللہ نے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے، میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب بتاؤ تو صحیح، میں کبھی آپ کو حامد بھی کہتا ہوں، محمود بھی کہتا ہوں، مزمل بھی کہتا ہوں، مدثر بھی کہتا ہوں، طٰہٰ بھی کہتا ہوں، یاسین بھی کہتا ہوں، احمد بھی کہتا ہوں، محمد بھی کہتا ہوں، لیکن آپ کو نام کون سا پسند ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے تیرا بندہ کہلانا پسند ہے۔ اللہ نے جب ہمارے نبی کا ذکر کیا، معراج پہ جاتے ہوئے لفظ عبد کو استعمال کیا، معراج سے آتے ہوئے بھی لفظ عبد کو استعمال کیا، فرشتوں نے جب میرے نبی پر سلام بھیجا تو لفظ عبد ہی کو استعمال کیا۔ وہ وظیفہ آخر میں بتاؤں گا آپ کو میں انشاءاللہ۔ فرشتوں نے جو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تم کہتے ہو نبی گئے معراج پر، نبی نے کہا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گیا معراج پر، نبی نہیں کہہ رہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، سبحان، ذات سبحان کہہ رہا ہے۔ سبحان کس کو کہتے ہیں؟ جب مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے سبحان کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحان، سبحانک اللہم، سبحان، اب میری طاقت ختم، بس ہاتھ باندھ لیے، اب نہ میں اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہوں کہیں، نہ بول سکتا ہوں، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھا پی سکتا ہوں، زندہ بندہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اب میں وہی کروں گا جو سبحان اصل طاقت والا کہے گا۔ فرشتوں نے، اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ بتاؤ نام مجھے، تم کہتے ہو آدم خون بہائے گا، آدم کو نہ پیدا کروں، تم نام بتاؤ پھلوں سبزیوں کے، نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، انہوں نے ایک دم بتا دیے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ابھی پیدا ہونے والا، ابھی بننے والا، تخلیق ہونے والا ہر چیز کو بول رہا ہے اور ہم عرش کے ساتھ اللہ کا قرب پانے والے نہیں بتا پا رہے، تو اس وقت فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، کہ اے پاک ذات سبحان، تیری طاقت کے آگے کس کی حیثیت ہے؟ ہماری فرشتوں کی بھی طاقت ختم، علم ختم، وہ طاقت جس کی شروع ہوئی اسے سبحان کہتے ہیں۔ اور مچھلی والے پیغمبر کو دیکھیے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ساری طاقتیں ختم ہو گئیں، تو طاقت کس کی شروع ہوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، یہ سبحان طاقت ہے۔ اللہ بتا رہا ہے عرب کے لوگوں، تم تو عربی جانتے ہو، اے ابو جہل تجھے بھی عربی کا پتا ہے، عتبہ شیبہ کو بھی پتا ہے، بے شک پاکستان والوں کو نہیں پتا ہوگا بعد میں اتنا، لیکن عرب کے لوگوں تم بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا ہے کہ میں گیا، میں خود رب کہہ رہا ہوں ذات سبحان کہ میں لے کے گیا۔ جب لے جانے والا سبحان ہے اور رحمان ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، تو تم کیوں پریشان ہو؟ اب سبحان الذی اسری، اللہ سبحان لے کے گیا اسرا پر، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، کہ اے لوگو تمہارے سامنے انبیاء کی زندگی ہے، 100 سال جس پیغمبر کو میں نے سلایا تھا، عزیر علیہ السلام کو، جب وہ حافظ بن کے تورات کے اٹھے، گدھا ان کا ختم ہو گیا تھا، کھانا سڑ گیا تھا، لیکن 100 سال بعد میں نے اس پیغمبر کو زندہ کیا۔ سورہ بقرہ 2 پارہ آپ دیکھیے، اللہ کہتے ہیں یہودی لوگوں نے اس پیغمبر کی اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پہ ایمان مضبوط لانے کے بجائے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔
پھر وہ نصارہ تمہارے سامنے ہے، عیسائی، جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینا کو بینا کر رہے ہیں، برس اور جزام والوں کو شف کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مردہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ان کا یقین اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ اللہ ہی بنا دیا۔ اے مسلمانوں، مجھے پتا ہے تمہارے اندر بھی لوگ ایسے بن جائیں گے جو صحابہ میں سے کچھ کو اللہ کہنا شروع کر دیں گے، کچھ حاجت روا بنا لیں گے، کوئی مشکل کشا بنا لیں گے، کوئی پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھے گا۔ میں نہیں چاہتا اللہ کہ تم بھی یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، نبی اللہ نہیں بن سکتا، اور نبی حاجت روا نہیں ہوتے، مشکل کشا نہیں ہوتے۔ کائنات میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ مانگنے والے اللہ سے سارے ہیں، نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ سارے بولیے، نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ صحابہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم سارے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبیوں کا امام، نبیوں کا سرتاج، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے کے جانے والا سبحان ہے، جس کو لے کے گیا وہ اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ ہے۔ بعبد کہا، عبد، تاکہ تم بھی گمراہ نہ ہو جاؤ مسلمانوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کہیں یہ نہ سوچو کہ محمد الرسول اللہ بھی اللہ کا جز ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، آتے ہوئے بھی میرے بندے تھے، بندے میرے بندے بن کر آئے۔ کلمہ پڑھو گے تو اللہ کہتا ہے یہی کہو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھو گے اس میں بھی یہی ملے گا۔ تو اللہ نے خود کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعبدہ۔ ہمارے نبی کھانا 3 طرح سے کھاتے تھے، بیٹھ کر، یا ایک گھٹنا لٹا کے اور ایک اٹھا کر، یوں بیٹھتے تھے اس طرح کر کے۔ یہ آپ کا طریقہ، یہ اتحیات کی طرح موڑ لیتے تھے ایک، اور ایک اٹھا لیتے تھے۔ یہ بیٹھ کے ایک طریقہ سنت ہے۔ دوسرا اتحیات کی طرح بیٹھ کے کھاتے تھے، گوٹھ مار کے، بہت کم کبھی زندگی میں مجبوری سے کھایا ہو، ورنہ گوٹھ مار کے اس طرح بیٹھ کر ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی بیٹھنے کی بھی، عام طور پہ جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ جیسے گوٹ مار کے بیٹھتے ہیں نا، یہ صحت کے لیے بھی نقصان، اس میں کمزوری آتی ہے کمر میں، اور بندے کی مردانگی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ 3 طرح سے کھانا کھائیں اور 3 طرح سے بیٹھیں۔ آپ دیکھیے گا جسم ایسے، آپ کی کمر مرد کی مضبوط ہونی چاہیے، اور مرد کی کمر مضبوط نہیں ہے تو وہ مرد ہی نہیں ہے۔ اور کمر مضبوط ہوتی ہے ان 3 طرح سے، آپ طب کو دیکھ لیں، یہ 3 طرح آپ کی کمر یوں ٹائٹ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو آج نسخہ بتا دیا، آپ سارے ہی جو ہے نا اس پہ عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں بھی بتانی، یا میں نے ویسے بتا دیا، آپ ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے رہیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نبی کی ادا کو اپنا لیں۔ ایک تو بیٹھتے تھے گھٹنا اوپر کر کے، دوسرا اتحیات کی شکل میں، اور تیسرا دونوں پیروں پہ وزن ڈال کے، جیسے بندہ نہیں بیٹھتا اس طرح، وہ بیٹھتے تھے آپ۔ اور وہ انداز ہمارے نبی کو اتنا پسند تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام کھانا کھاتے تو دونوں پیروں پہ بیٹھتے۔ تو یہ عرب کے لوگ بیٹھتے تھے غلام اس طرح، جو غلام تھے نا، نوکر خریدے ہوئے، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، انہیں کہتے ہیں جلدی کھاؤ، جلدی کھاؤ اور نکلو کام کرو۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھاتے تھے اس طرح بیٹھ کے، جیسے دبا ہوا بندہ نہیں کھاتا۔ تو اسے کہتے تھے عبد، عبد، یہ نوکر، غلام۔ نوکر کی تو پھر ویلیو ہے نا، میں نہیں کام کرتا، نوکری سے نکال دو مجھے، دوسری جگہ مل جائے گی۔ غلام تو نوکری سے نکل بھی نہیں سکتا تھا چونکہ خریدا ہوا تھا، مار دو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے جیسے مکہ کے عرب کے بلال حبشی غلام
خباب ارت غلام، آل یاسر غلام، ایسے بیٹھتے تھے، ابو فقیہ غلام، جن کا حیرت کی بات ہے آپ اور میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ڈسکو مائیکل جیکسن جیسا ملے، ہم اس کی طرح کھانا کھاتے ہیں، اس کی طرح لباس پہنتے ہیں، اور سرکار دو عالم بیٹھ رہے غلاموں کی طرح ہیں، وہ کسی بڑے۔ اب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو عرب کے اندر ہمارے نوکر بیٹھتے ہیں، ایسے غلام بیٹھتے ہیں۔ جو کہا میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے یہ بندگی والا سٹائل پسند ہے جس میں بندہ ڈرا ڈرا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کسی کے لیے کام کرنا ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ لوگ لوگوں کے لیے کام کر کے فخر کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے۔ اور فرمایا اللہ نے بِعَبْدِهِ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا، ابھی میرا بندہ لے کے بھی سبحان ذات کیا۔ اب آگے دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کب لے کے گیا؟ دن کو نہیں، لیلا نکرہ ہے، رات میں، کوئی خاص رات نہیں ہے۔ اللہ لے جاتا نا 27ویں رات کو، شب جمعہ کو، یا کوئی اور شب معراج کو بنتی، شب جو ہے برات رمضان کی رات کا نہیں، عام مہینے کے اندر، عام تاریخ، عام رات، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کو لے جایا گیا تو اس رات کی وجہ سے شرف نہیں ملا، بلکہ رات کو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے شرف مل گیا ہے، اعزاز مل گیا ہے۔ رات بھی فخر کرتی ہے کہ دیکھو امام الانبیاء رات مجھ میں گئے اللہ سے ملنے کے لیے، پھر دن میں لے کر جاتے تو آزمائش ہی نہ ہوتی، کیونکہ ہر کوئی دیکھتا جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ابھی آپ فلائٹ پہ دیکھتے ہیں جہاز میں جا رہا ہے، آ رہا ہے بندہ، تو کیا بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دن کو تو ابو بکر اور ابو جہل کا فرق ہی نہ ہوتا، صدیق اکبر اور زندیق اکبر کا فرق ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے رات کی تاریکی میں پیغمبر کو لے کر گئے تاکہ صبح اٹھ کر دونوں دیکھا نہیں، لیکن فرق کر کے پتہ چل جائے قیامت تک انسانوں کو کہ جو پیغمبر کو مانتا ہے ہر ادا میں وہ ابو بکر کہلاتا ہے، اور جو نبی کی باتوں میں شک کرتا ہے وہ زندیق، وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ تو صبح ابو بکر بھی اٹھے، صبح ابو جہل بھی اٹھا، دونوں کو بتایا گیا، پتا ہے رات کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں گیا 7 آسمانوں کی سیر کر کے اللہ سے مل کر واپس آیا، رات بھی نہیں گزری، لمحہ بھی نہیں گزرا، وقت بھی نہیں گزرا، اور کائنات کو روک دیا گیا، اور یہ سمٹ گئی، پوری کائنات کو سمیٹا گیا، نظام کائنات کو چینج کیا گیا، اور آپ ساری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کون کہتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارے دوست محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں وہ سچے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، ابھی تو مکے کی گلیوں میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، غریب لوگ آپ کے ساتھ تھے، چند بچے تھے، چند خواتین تھی، چند، لیکن آپ سوچئے مکہ نہیں پوری کائنات اس وقت میرے نبی کے خلاف چل رہی ہے، ظاہراً ہر بندہ آپ کے خلاف چل رہا ہے۔ مکہ میں بڑے بڑے جتنے پیسے والے لوگ تھے، جتنے بڑے بڑے دماغوں والے لوگ تھے، جتنے بڑے بڑے اقتدار والے لوگ تھے، جو مکہ کا تھم کہلاتے تھے، وہ سارے کے سارے انکار کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہوٹنگ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اس پورے مکے کی سرزمین میں ایک بچہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے ساتھ ایک ستون کی طرح کھڑے تھے۔ ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑا سہارا بن کے آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک غلام
زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ ایک ستون بن کے کھڑے تھے، لیکن اس مکہ کے سرزمین میں جہاں بڑے بڑے جو پیسے والے تھے، بڑے بڑے اقتدار والے تھے، طاقت والے تھے، جو شہرت والے تھے، وہ سارے نبی کے خلاف تھے۔ سارے کہتے تھے معراج ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جائے، نہ رات گزرے نہ وقت گزرے اور یہ ساری کائنات کو دیکھ کر آ جائیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم نے دیکھا بھی آنکھوں سے نہیں، ہمیں کیا پتا گئے یا نہیں گئے۔ کچھ نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک بندہ جوانوں میں، بالغ لوگوں میں، مکہ کا عام بندہ نہیں تھا، مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، عام بندہ نہیں تھا، مکہ کے اندر بڑا خاندان وجاہت رکھتا تھا، عام بندہ نہیں تھا، پیسے والا تھا، رئیس تھا، خاندانی وجاہت رکھتا تھا، نبی کا قرب بھی رکھتا تھا، بچپن سے دوستی تھی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں مطاف کے اندر بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے ابو جہل، اے عتبہ، اے امیہ، تم سارے انکار کرو، میں ابو بکر اقرار کرتا ہوں کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی کہہ رہے ہیں تو میرا عقیدہ ہے نبی معراج پہ ہو کر آئے ہیں۔ تو بالغوں میں ایک بالغ سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا، نبی کا سینہ ایسا ٹھنڈا کیا، سارے برا کہہ رہے تھے، حضور کا انکار کر رہے تھے، تو جب ایک پہلا ابو بکر پہل کرنے والے نے جب پہلے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، حضور نے خوشی کے عالم میں فرمایا ابو بکر تو میری امت کا صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچ بولنے والا، کہ تو نے سچی بات ایسی کی ہے، اللہ کو بھی راضی کر لیا، رسول اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ اب آپ دیکھیے لیلا، اچھا کائنات کا نظام رکا کیوں؟ یہ سوچ ہے نا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ کائنات کا نظام رکا کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا جانے سے پہلے، سفر سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، وہ پانی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، وہ جو دیہاتوں میں زنجیر نما کنڈیاں ہوتی ہیں وہ کنڈی تھی، یہ کنڈیاں نہیں تھی جو آج ہماری لیٹسٹ ہیں، وہ زنجیر ہل رہی تھی۔ نبی گئے معراج اسرا دونوں پہ، ادھر بیت المقدس تک بھی گئے، رستے میں سٹاپ بھی کرتے گئے، نفل بھی پڑھتے گئے، نبیوں کی امامت بھی کی، اور ساتوں آسمانوں پہ نبیوں سے ملے بھی، جنت میں بھی گئے، جہنم کو بھی دیکھا، اور عرش مالا پہ رب کریم کو بھی دیکھا اور رب کریم سے باتیں بھی کی۔ پانی بہتا رہا، پانی وضو کا بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، رات رکی رہی۔ حیرت ہے یا نہیں؟ آپ کا تھوڑا سا دماغ تو سوچتا ہے نا یہ کیسے ہوا ہوگا۔ آج سمجھانے کے لیے میں بڑی اچھی مثال دوں گا، اور انشاءاللہ ہمارے سنیت اہل سنت کبھی مار نہیں کھا سکیں گے کسی باطل سے۔ آپ کا یہ جسم ہے نا، یہ جسم، اس کے اندر ایک چیز ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ روح۔ کیا بولتے ہیں؟ روح۔ یہ مرکب ہے روح اور جسم، یہ مرکب ہے روح اور جسم۔ روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے۔ یہ جسم آنکھ دیکھ رہی ہے، ہاتھ ہل رہا ہے، پیر ہل رہا ہے، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہارٹ اپنی جگہ حرکت کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہا ہے، پوری باڈی اپنا کام کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کہ اس کے اندر روح موجود ہے، روح موجود ہے۔ روح کو نکال دیں، آنکھ وہیں رک جائے گی، زبان وہیں رک جائے گی، ہاتھ وہیں رک جائے گا، پیر وہیں رک جائیں گے، دل وہیں رک جائے گا، پھیپھڑے وہیں رک جائیں گے، دماغ وہیں رک جائے گا۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے، بندے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ہاتھ یوں رہ جاتے ہیں، جیسے مرتے وقت باڈی ہوتی ہے، اگر کوئی خود اس کو نہ ہلا کر سیدھا کرے وہ سکتے کی طرح مضبوط پتھر بن جاتی ہے۔ یہ چیز کیوں ہے؟ ہمیں بتایا اللہ نے، جسم کے اندر ایک روح ہے، جب وہ روح نکل جاتی ہے جسم کی ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے،
چونکہ اس چیز کی حرکت، اس چیز کا ہلنا، اس چیز کا نظام اللہ نے روح کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، سورج آنکھیں، چاند آنکھیں بنا دی، پہاڑ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنا دی، سمندر اس کی وریدیں اور شریانیں بنا دی۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان کی باڈی کا پورا نقشہ رکھا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی طرح بنایا، اور اس کائنات کے اندر روح اللہ نے رکھی ہے محمد الرسول اللہ کی ذات کو۔ کائنات کے اندر اگر کوئی چیز روح ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات جب تک رہے گی، اس وقت تک جب تک اس میں روح محمد موجود رہے گی، جب تک رسول اللہ کے نام لینے والے ہیں، قیامت نہیں آئے گی، سور نہیں پھونکا جائے گا، سورج کو بے نور نہیں کیا جائے گا، چاند کو بے نور نہیں کیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ نہیں کیا جائے گا، سمندروں میں آگ نہیں لگائی جائے گی۔ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، موجیں کرتے رہیں گے لوگ، لیکن جس دن محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے اس کائنات میں آخری بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اسی دن قیامت لے آؤں گا، کائنات کو ختم کر دوں گا، کائنات نہیں بچے گی، تھوڑا عرصے میں کائنات ختم ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کی روح محمد الرسول اللہ ہے، کائنات جسم ہے، روح محمد ہے۔ جب محمد اس زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں، روح اس سے نکل جاتی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ جیسے پانی چل رہا تھا، چلتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی، ہلتی رہی، کائنات کا نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے رک گیا، جیسے روح جانے سے جسم رک جاتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ اللہ سے مل کر واپس آتے ہیں، کائنات وہیں سے آگے چلتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ اس کائنات کی روح کون ہے؟ ہمارے نبی۔ اور اسی لیے جس عمل سے نبی کی زندگی نکل جائے وہ عمل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ قل الروح من امر ربی، قرآن نے کہا یسألونک عن الروح، میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہو روح تو اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ پتہ چلا نبی کی ادا روح ہے جسم میں، جس جسم سے روح نکل جائے مردہ، جس عمل سے نبی کی اطاعت نکل جائے مردہ۔ شادیوں میں نبی کی ادا نہیں، مردہ۔ فوتکیوں میں نبی کی سنت نہیں، مردہ۔ کھانے پینے میں نبی کا طریقہ نہیں، مردہ۔ اصل کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اس کائنات کی زندگی محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلا، رات کو لے کے گیا، اور یہ سارا نظام ٹھہرا رہا۔ تم پریشان ہوتے ہو کیسے ٹھہرا رہا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا جس کے لیے تھا، جب وہ یہاں سے چلا گیا تو ٹھہرا دیا، جب وہ واپس آیا تو پھر میں نے چلا دیا۔ جس کے لیے زمین بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اور اس ہی کی وجہ سے میں نے یہ تمہیں ثابت کیا، بتا دیا کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ، آج بھی تمہاری نجات ان کے علاوہ کسی کے طریقے میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا لیلا کا لفظ تو سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ رات کو کیوں لے کے گیا؟ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا کہ اللہ جب بھی ملتا ہے نا تو رات کو ملتا ہے۔ جو بندہ دن کو ہی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں سارے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت خالی تہجد پڑھ لیں، بس زیادہ نہ پڑھیں، صرف 2 رکعت رات کو پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، آپ اللہ کو یوں پا لیں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے علیحدگی میں، تخلیے میں راز و نیاز کرے، گفتگو کرے، گپیں لگائے، باتیں کرے، جب شور نہ ہو، لوگ نہ ہو، کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو، تو وہ رات ہی کا وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیشہ جب بندوں کو ملتا ہے، لوگ اللہ والے بنتے ہیں، وہ رات کی عبادت سے بنتے ہیں۔ دن کو تو ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، جمعے میں آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ عصر بھی پڑھیں گے، کیونکہ نمازی کم ہوں گے عصر میں، لیکن ڈیوٹی تو ہے نا۔
مغربی ڈیوٹی ہے، لیکن رات کی ایکسٹرا ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میں نے اپنے بندوں کو قریب لانے کے لیے رات کی نماز دے دی، تہجد دے دی۔ آپ پریشان ہیں، رات اٹھیں، 2 پڑھیں رکعت اور مانگ کے سو جائیں، صبح آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ آپ رات کی عبادت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ میرے نبی کو اللہ معراج پہ لے کے گیا تو رات کا ذکر کیا، لیلا لیلا، پھر رات کی عبادت میں یہ ہے۔ پھر لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے، آج ہمارا آدھی آیت انشاءاللہ جمعے پہ چلے گی، پوری آیت اگلے جمعے ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا لیلا من المسجد الحرام، یہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، یہاں سے نبی کو اٹھایا گیا، پھر براق لایا گیا۔ براق جو تھا یہ خچر نما، خچر سے تھوڑا بڑا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سواری تھی، اور یہ لا کے کھڑی کی گئی، اور براق اس لیے بولتے ہیں کہ بجلی سے بھی تیز چلتی تھی۔ اس کے قدم اتنے تیز تھے کہ پہلا قدم اس کا کعبے میں تھا، دوسرا قدم اس کا مدینے میں تھا، حدیث بتا رہی ہے، تیسرا قدم اس کا طور سینا میں تھا، کوئی طور پہ، چوتھا قدم اس کا مدین کی بستی شعیب علیہ السلام کے گاؤں میں تھا، پانچواں قدم اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیت اللحم پیدائش والی جگہ پہ تھا۔ اب وہ 5 قدم اس نے اٹھائے تو بیت المقدس پہنچ گیا۔ اب وہ لمحوں میں بجلی کی رفتار سے بھی تیز اس کی رفتار تھی۔ لوگ اس زمانے میں شک کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج ہمیں بجلی نے بتا دیا، موبائل نے بتا دیا، ویڈیو کال میں 1 سیکنڈ میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، آپ یورپ پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کی ٹیکنالوجی اتنی، دماغ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں تو رب کتنا طاقتور ہے۔ تو آج تو معراج کا واقعہ ہمیں ویسے ہی مضبوط اور ہو گیا ایمان ہمارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ بٹھایا گیا، وہاں سے آپ کو مدینے اتارا گیا، مدینہ شریف، براق کو نیچے اتارا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یثرب۔ یثرب بیماریوں کا گڑھ، پریشانیوں کا گڑھ، قحط، افلاس، بارشیں نہیں ہوتی یہاں، جو بندہ یثرب جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا کے والد عبداللہ یثرب گئے تھے، بیمار ہو کے وہیں فوت ہو گئے۔ ہمارے نبی کی والدہ آمنہ علیہ السلام یثرب گئی تھی، وہاں بیمار ہو کے رستے میں فوت ہو کے ابہا میں قبر بنی۔ ہمارے نبی کے والدین یثرب گئے تھے، بیمار ہوئے۔ جو بھی لوگ یثرب جاتے تھے ڈرتے تھے بیمار ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ بیماریوں کا گڑھ ہے شہر۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو بیماریوں کا گڑھ ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے قدم لگا دیں اور یہ آپ ہی کی ہجرت کا شہر بنے گا، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ اس کو بیماریوں سے پاک کر دے گا، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں کی مٹی کو بھی شفا بنا دے گا، آپ کے قدموں کی برکت سے دنیا اس کے لیے تڑپے گی، ترسے گی، یہاں آنے کے لیے دعائیں کرے گی، اور آپ کا آخری روزہ بھی یہیں بنے گا جہاں سے آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ نبی کے قدموں نے مدینہ بنا دیا یثرب کو، نبی کے قدموں نے۔ اب آپ سوچئے نبی کے قدم ایک بار لگ جائیں تو شہر یثرب سے مدینہ بن جاتا ہے۔ نبی کے قدم ایک بار لگ جائیں، بیماریاں ختم ہو کے اس کی مٹی شفا بن جاتی ہے۔ تو نبی کے قدم سے جو 1400 سال سے سوئے ہوئے ہیں وہ کتنے برکت والے ہوں گے۔ نبی کے روزے میں جو 2 ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہما سوئے ہوئے ہیں وہ کتنے برکت والے ہوں گے۔ تو نبی مدینے میں اترے، 2 نفل پڑھے اور پھر وہاں سے براق پہ بیٹھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ گئے ہیں، واپس نہیں آئے۔ جب گئے مدینہ پھر روزہ بھی مدینے میں بنا۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ آج تو ہم آپ کے لیے ساتھ دیں گے، جان کی بازی لگائیں گے،
لیکن آپ ہمیں بتائیں کل جب مکہ فتح ہو جائے گا یا جب مکہ فتح ہوا اس وقت کہا آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ تو نہیں چلے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اے انصاریو تم نے میرا ساتھ دیا ہے، برے وقتوں میں میرے ساتھ رہے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہوں میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ آج نبی کا روزہ وفا ہے۔ آج جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں، جو لوگ احسان فراموشی کرتے ہیں، جو لوگ اپنے محسنوں کو بھلا دیتے ہیں، جو لوگ محسن پاکستان کو بھی بھلا دیا تھا، ہمارے محسن پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، آپ اس کو بھی قیامت کے دن یہ قوم جو ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کو قیامت کے دن یہ ہمارے حکمران پکڑ میں آ جائیں گے۔ جو اپنے محسن کے حق ادا نہیں کرتا وہ سوچے آپ کو کوئی نوکری لگا دیتا ہے، آپ کو کوئی اچھے کپڑے لے دیتا ہے، آپ کو کوئی خدمت کر دیتا ہے برے وقت میں، آپ کو کوئی اچھی رہنمائی کر دیتا ہے برے وقت میں، کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ اس کے لیے دیوانہ وار اس کا ساتھ دیں اور اسی طرح حق ادا کریں جیسے سرکار دو عالم نے کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، فرمایا نہیں میں مکہ نہیں جاؤں گا، میری زندگی بھی ان کے ساتھ ہے، میری آخری وقت اور بعد کی زندگی بھی انہی کے ساتھ رہے۔ آج روزہ اطہر وفا کی ایک بہت بڑی جھلک ہے۔ نبی نے وفا کی ہے انصاریوں کے ساتھ، مدینے والوں کے ساتھ۔ آج مدینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دے دی۔ مدینے کے جو مر چکے ہیں وہ بھی عزت والے ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی عزت والے ہیں۔ تو نبی نے ہمیں بتایا کہ تم احسان فراموشی نہ کرنا کبھی۔ آج اتنا بڑا المیہ ہے، آپ کو سب سے زیادہ وہی ڈستا ہے جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ذلیل وہی کرتا ہے جو جس پر آپ احسانات کی بارش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کی ایک بہت بڑی جھلک ہے۔ ہمارے آقا کا روزہ بتاتا ہے وفا ایسے کی جاتی ہے انصار مدینہ کے ساتھ جیسے میرے نبی نے وفا کی۔ حضور نے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ چھوڑ دیا، مدینے میں نہ صفا نہ مروہ، مدینے میں نہ ملتزم نہ کعبہ نہ حج نہ عمرہ، مدینے میں ایک روزہ ہے، لیکن نبی کے روزے نے مدینے کو 4 چاند لگا دیے۔ اور نبی نے فرمایا کہ نبی چاہتے تو کہہ دیتے حج مکہ میں، عمرہ مکہ میں، کعبہ مکہ میں، صفا مکہ میں، مروہ مکہ میں، اور مینا مکہ میں، عرفات مکہ میں، میرا روزہ بھی مکہ میں بنا دینا۔ کا نہیں، میرے ساتھ پورے وقت میں یہ چلے ہیں، میں نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی انہی کے شہر میں رہوں گا۔ یہ کچھ میسج مل گیا ہمیں بھی۔ آپ کو سمجھ آئی کوئی بات؟ کوئی سبق آیا سمجھ اس میں؟ مدینہ میں آخری بات بتاتا ہوں، مدینے جا کر میرے نبی واپس سے، جو نبی کے صحیح غلام ہوتے ہیں نا وہ مدینے جا کے پھر واپس سے، یہاں تو لوگ عمرے کا ٹکٹ کراتے ہیں، فلائٹ آگے مس ہو جائے پھر ہفتہ اور رہنا پڑے تو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کراچی کی اسلام آباد کی ٹکٹ کب ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ہم ان اکابر کا نام لینے والے ہیں جو مدینہ گئے ہیں تو واپس آج بقی میں جا کر دیکھیں، میں نے 300 اپنے اکابر کی لسٹ تیار کی ہے ناموں کی، جو ہمارے اکابر ہمارے علماء دیوبند مدینہ گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ آپ جنت البقیع میں داخل ہوں، جیسے ہی داخل ہوں گے الٹے ہاتھ پر آپ کو امام مالک کی قبر ملے گی، دائیں طرف آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر، اہل بیت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبریں ملیں گی، حضور علیہ السلام کی ایک اور بیٹی کی قبر ملے گی، امام زین العابدین کی قبر ملے گی، اور دیگر کی قبور ملیں گی۔ لیکن آپ عثمان غنی رضی اللہ کی قبر آگے ہے اور دیگر قبروں کے درمیان آپ جا کر دیکھیے، نقشہ اپنے پاس رکھیں، نقشہ میں کبھی آپ کو دے دوں گا، نقشے میں آپ کو ملے گا
یہ قبر کس کی ہے؟ یہ بدر عالم مہاجر مکی کی مدنی کی ہے، جو بدر عالم میٹھی کہلاتے تھے، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے۔ تھوڑا آگے چلے جائیں، آپ پوچھیں یہ کس کی قبر ہے، بتایا جائے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی قبر ہے، جن سے بہت بڑا سلسلہ چلا ہے، اور وہ بہت بڑے سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے۔ آگے چلے جائیں، ان کے قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر ہے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیں، آپ کو مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ کی قبر ملے گی، جو کتنے بڑے عالم تھے۔ اور آگے چلے جائیں، آپ کو آج کے دور میں فوت ہونے والے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کی قبر بھی ملے گی، مولانا مدنی کی اولادوں کی قبر بھی ملے گی، مولانا مدنی کے بھائیوں کی قبر بھی ملے گی۔ آپ کو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے کی قبر بھی وہیں پہ ملے گی۔ آپ کو بڑی تعداد میں وہاں علماء دیوبند نظر آئیں گے، قاری فتح محمد صاحب کی قبر وہاں ملے گی۔ وہاں پر آپ کو قاری فتح محمد صاحب جو مدینے سے نکلتے نہیں تھے، اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے اللہ والے جو مدینہ گئے ہیں اس لیے کہ نبی کے قدموں میں فوت ہوں گے، مدینہ میں دفن ہوں گے، روز محشر نبی کی شفاعت پائیں گے۔ یہ اتنے بڑے مدینہ گئے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ نبی نے مہمان ہی بنا لیا۔ روکتا کون ہے مدینے میں؟ اپنی مرضی سے کوئی رکتا ہے؟ میں ابھی مدینے کے ایک بڑے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یوٹیوب پہ آ چکا ہے وہ باتیں بھی۔ وہ فرمانے لگے کہ یہاں پہ بڑے بڑے عرب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا عرب، اس کا گھر ہے سامنے۔ یہ 30 سال پرانی بات بتا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ عرب چھت پہ ہم کھانے پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، مولانا نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ بھی، مفتی حسن صاحب بھی جو ہے بزرگ ہیں ہمارے، وہ بھی تھے اس وقت۔ تو کہتے ہیں وہ عرب کہنے لگا کہ رات کو یہاں سے میرے بچوں کو اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے جنت البقیع سے کوئی لاشیں، ڈیڈ باڈیاں نکل رہی ہیں، اور کچھ ایسی محسوس ہوتی ہیں باہر سے لے جائی جا رہی ہیں، کچھ نکل رہی ہیں، کچھ جا رہی ہیں۔ کہ یہ ہمیں روز دیکھتے ہیں تقریباً۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو بندہ پوری دنیا میں کہیں بھی فوت ہوتا ہے لیکن اس کی طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے مدینے میں اللہ موت دے، جب وہ دفن ہو جاتا ہے مورگا میں، پنجاب میں، صوبہ سرحد میں، سندھ میں، چائنا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، کہیں بھی، لیکن دلی تمنا ہے کہ مدینے کی موت ملے، تو اللہ اس کی ڈیڈ باڈی کو، میت کو وہاں سے فرشتوں کے ذریعے مدینہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ مدینے میں مرتا ہے لیکن اس کی طلب نہیں ہوتی کہ مدینہ کی موت ملے، نہ اس کو ویلیو پتا، نہ اس کے اندر جستجو طلب، بس آیا تھا مر گیا، یا نوکری کر رہا تھا مر گیا، لیکن تمنا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، وہ بقیع میں دفن ہو کر بھی اس کی ڈیڈ باڈی کو فرشتے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ اور میں ضروری نہیں کہ مدینے میں دفن ہوں یا مریں تو تب بھی وہ فیض ملے گا۔ اگر ہم دل سے دعا کریں گے مدینے کی، اللہ جہاں بھی موت ہوئی ہمیں مدینے کی قبر دے دے گا، مٹی دے دے گا۔ اور یہ طلب کی بات ہے، مانگنے کی بات ہے، اپنے اندر مانگنے کے لیے اور طلب کے لیے یہ دعا ہر وقت کیا کریں، اپنے جو ہے دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یا اللہ مجھے مدینہ منورہ کی مٹی عطا فرما، قبر عطا فرما۔ تو اب مدینہ منورہ میں بقیع کی قبر اگر آپ کو ظاہراً نہ بھی ملی، آپ کی طلب پہ اس لیے مل جائے گی کہ حدیث مسلم شریف ہے، من سأل شہادتا بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشی، کہ جو بندہ صدق دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے اور وہ بندہ بستر پہ مر جاتا ہے، ہاسپٹل میں مر جاتا ہے، وہ اپنی موت مر جاتا ہے، اللہ اسے مرنے کے بعد شہادت کے مقام دے کر شہیدوں میں داخل کر دے گا۔ من سالا، جو سوال کرتا ہے اللہ سے، جو مانگتا ہے سچے دل سے،
تو آج ہمیں سچے دلوں سے مانگنا چاہیے. ہمیں مدینہ منورہ کی خالی موت نہیں مانگنی چاہیے، قبر نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ مدینے والے اعمال بھی کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی چاہیے. نبی کی اتباع، نبی کی سنت سے جو جتنا پیار کرے گا اتنا نبی کے ساتھ ہوگا، اتنا اسے نبی کی شفاعت ملے گی. جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع چھوڑ دے اور سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اتباع رسول سے محروم ہو جائے تو پھر وہ بندہ مدینے کی مٹی سے بھی، یہاں تک کہ حاضری سے ہی محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دعا کریں اللہ کے حضور دعا صدقے دل سے کریں، اور یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو معراج کا وظیفہ دوں گا، بڑا خاص وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ دوں گا. ابھی چونکہ یہ مدینہ شریف کی وفات اور قبر کے متعلق آپ کو بتا دیا. ابھی ہمارا جو واقع معراج ہے وہ مکہ سے مدینہ تک پہنچا ہے، ابھی آگے کافی سٹیپ مرحلے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات نے چاہا پورا واقع معراج ہے یہ آپ کو اگلے جمعے ہم بیان کریں گے.